وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، جب مائے مدین پر پہنچ گئے، مدین کا ایک کنواں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پاس پہنچے تو مدین جو شہر تھا اس کے پاس، اس سے پہلے ہی شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی کنواں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کنویں کے پاس پہنچے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب موسیٰ علیہ السلام وارد ہوئے یعنی پہنچے مدین کے کنویں کے پاس، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے جانوروں کو وہ پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور وہاں دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ یہ چرواہے، بہت سارے چرواہے، بکریاں چرانے والے، جانور چرانے والے لوگ اپنے جانوروں کو کنویں پر پانی پلا رہے تھے، اور دو لڑکیاں دور اپنی بکریوں کو وہ روک رہی تھی، تزودان، کھینچ رہی تھی، پانی کی طرف جانے نہیں دے رہی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ خود بیچارے اتنے بھوکے ہیں، 8 دن سے ان کو غذا نہیں ملی، 8 دن سے ان کو غذا نہیں ملی، 8 دن سے وہ بھوکے ہیں، پتے چبا رہے ہیں، 8 دن سے ان کو کھانا نہیں ملا۔ لیکن دیکھو نبیوں کے اندر کتنی رحمت ہوتی ہے، سبحان اللہ، کتنی ہمدردی ہوتی ہے مخلوق کی، کتنی مہربانی، نبیوں کے دل کتنے پاکیزہ اور کتنے نرم ہوتے ہیں۔ وہ اپنا نہیں سوچا انہوں نے، فوراً جیسے ہی دیکھا کہ 2 عورتیں بیچاری مظلوم نظر آ رہی ہیں، بے بس نظر آ رہی ہیں، تو فوراً ان کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ تو نبیوں کا ایک کام یہ بھی ہے، نبیوں کا کام جو ہے صرف دین کی باتیں بتلانا اور دینی رہبری نہیں، وہ دنیاوی رہبری بھی کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے بھی لوگوں کا ساتھ دے رہتے ہیں۔ مخلوق کی ہمدردی کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے، ضعیفوں کی مدد، کمزوروں کی مدد۔ صحابہ کرام، تابعین، سبھی جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں؟ مظلوم، جہاں بھی مظلوم نظر آئے مظلوموں کی مدد۔ آج کل یہ چیز ہمارے اندر سے مسلمانوں میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، مظلوموں کی مدد کرنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، کمزوروں کا ساتھ دینا، ان کے لیے آواز اٹھانا۔ آج کل کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سب کی ظالموں سے دوستی ہے۔ ظالموں سے کیا ہے؟ دوستی ہے۔ اگر مظلوموں کا ساتھ دیں گے تو ظالم ناراض ہو جائے گا۔ ظالم کیا ہوگا؟ اب جتنے مسلم ملک ہیں ان سب کی امریکہ سے دوستی ہے، امریکہ سے، اسرائیل سے، عرب کی، سعودی کی دوستی ہے۔ اب وہ اگر فلسطین کی بات کرے گا تو ظالم یہ دوست ناراض ہو جائے گا، تو اس لیے ظالم مظلوموں کے خلاف وہ مظلوموں کے حق میں آواز ہی نہیں اٹھاتے، مظلوموں کی بات ہی نہیں کرتے وہ، کیونکہ ظالموں سے سب کی دوستی ہے۔ تو اگر مظلوموں کے بارے میں کچھ بات کہیں گے، مظلوموں کی طرفداری کریں گے، مظلوموں کی طرف سے آواز اٹھائیں گے تو یہ ظالم لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نبی ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ نبی خود بھی مظلوم رہتے ہیں، لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں، اور نبی ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پریشانی میں بیچارے بھوکے ہیں، لیکن جیسے ہی دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی جاگ گئی۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، وہاں 2 عورتوں کو پایا، ان کے علاوہ جو مرد لوگ، بہت سارے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، ان سے ہٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں، امراتین تذودان، جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر پوچھا، قال ما خطبکما، تمہارا کیا قصہ ہے؟ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی فالتو بات نہیں کی، صرف کام کی بات۔ تم لوگ یہاں اپنے جانوروں کو روک کر کیوں کھڑی ہو؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ خالی جتنی، اگر کسی، یہ قرآن کی آیت سکھلا رہی ہے ہمیں کہ اگر کہیں کسی اجنبی لڑکی، کوئی اجنبی لڑکی ہے، اس کی مدد کی ہمیں ضرورت پڑ جائے، ہم اس کی مدد کریں تو کیسی مدد کریں؟ صرف کام کی بات کریں۔ کیسی بات کریں؟
ایکسٹرا بات نہیں. آپ کون ہیں, آپ کا نام کیا ہے, فون نمبر دو, ابا کا نام, پوری ڈیٹیل, کیا ضرورت ہے؟ یہ حیا کے خلاف, شرم کے خلاف ہے, یہ بے شرمی کی بات ہے. کہیں کسی اجنبی لڑکی کی مدد کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف کام کی بات کرو, اس وقت جو پوزیشن ہے اس کی بات, اس کے علاوہ کوئی لفظ نکالنا یہ حیا کے خلاف ہے, شرم کے خلاف ہے, بے شرمی کی بات ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سکھا رہے ہیں ہمیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں درس دے رہے ہیں کہ حیا ایسی ہونی چاہیے مردوں کے اندر بھی, کہ جب کسی اجنبی کی مدد کریں تو صرف کام کی بات کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں, خالی جو ہے قال ما خطبکما, تمہارا کیا قصہ ہے, تم کیوں روکے کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. سبحان اللہ, وہ عورتیں بھی جو ہے اکثر روایتوں میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, اکثر تفسیری روایتوں میں. بعض لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کسی اور نیک آدمی کی بیٹی تھی. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ سارے معاملے سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. تو اب ظاہر سی بات ہے نبی کی بیٹیاں, وہ بھی کتنی پاک دامن ہوگی, کتنی پاکیزہ, کتنی باپردہ, کتنی باحیا, سبحان اللہ. تو انہوں نے بھی جو ہے فالتو بات نہیں کی, انہوں نے بھی صرف کام کی بات کی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ قالتا, کہنے لگی, لا نسقی حتی یصدر الرعاء, ہم پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر لے کر نہ چلے جائیں. اس سے کئی سبق مل رہے ہیں, سنتے جاؤ, اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ میں آ جائے اور پوری امت کے عمل میں آ جائے. کیا کہا انہوں نے؟ لا نسقی, ہم نہیں پانی پلاتے, حتی یصدر الرعاء, یہاں تک کہ یہ چرواہے پانی پلا کر لوٹ جائیں. یعنی ہم عورتیں ہیں, مردوں کے بیچ میں جانا ہمیں پسند نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ شرم, کتنی شرم ہے ان کے اندر. یہ انہوں نے حیا کا درس دیا عورتوں کے لیے خاص طور سے. یہ بات آج کل عورتوں کو اگر ایسا مقام مل جائے جہاں مرد ہوں, مردوں کے ساتھ ان کا ملنا, اختلاط ہو رہا ہو, یا مردوں کے ساتھ دھکا لگنے کا خطرہ ہو, تو ایسی جگہ جانا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. یہ بتا رہی ہے کہ اب چرواہے ہیں, چرواہے سب مرد ہیں, تو ہم ان کے بیچ میں کیسے داخل ہوں, ان کا ہمیں دھکا لگے گا. اور یہ بات شرم کے خلاف ہے. یہ بات کہے کے خلاف ہے؟ ہاں, حیا کے خلاف ہے. عورتوں کے اندر جو حیا ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے, اس کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ مردوں کے مجمع میں گھس جائے اور مردوں کا دھکا کھائے. اس لیے جہاں جہاں بھی عورتوں کو خطرہ ہو دھکا لگنے کا, وہاں نہیں جانا چاہیے, جائز نہیں ہے. جیسے بازاروں میں اگر خطرہ ہو, بھیڑ ہے, جیسے رمضان میں ہوتا ہے اس گلی میں, یا سٹی چوک میں اور شاہ بازار میں, جہاں جب معلوم ہے عورتوں کو کہ لڑکے بھی بہت زیادہ آتے ہیں, نوجوان مرد بھی آتے ہیں, اور مردوں سے سامنا ہوگا اور ان کے دھکے لگیں گے, تو ایسی جگہ جانا جائز ہی نہیں ہے عورتوں کے لیے. یہ قرآن کی آیت ہمیں سمجھا رہی ہے. چاہے بازار ہوں, چاہے کالج ہوں, کالج میں اگر لڑکیوں کو یہ خطرہ ہو کہ ہمارا مردوں سے سامنا ہوگا, یا لڑکوں سے ہمیں دھکا لگے گا, یا جان بوجھ کر ہمیں دھکے مارے جائیں گے, تو ایسی جگہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. اسی طرح آج کل شادیوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. شادیوں میں بھی مردوں اور عورتوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے, کبھی کبھی دھکا بازی بھی ہوتی ہے. تو ایسی شادیوں میں بھی نہیں جانا چاہیے. ان شادیوں میں عورتوں کو جانا چاہیے جن میں یہ پکا یقین ہو کہ یہاں عورتوں کے حصے میں کوئی مرد نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اپنی عورتوں کو ایسی شادی میں نہ جانے دیں جہاں مردوں کے حصے میں, مردوں کا جو حصہ ہوتا ہے ہال میں, اس میں عورتوں کا جو حصہ ہے اس میں مرد بھی آ رہے ہیں کھانا لے کر یا کسی بھی بہانے سے. تو جب معلوم ہے کہ اس شادی میں بے پردگی ہونے والی ہے اور مرد بھی یہاں پر عورتوں کے حصے میں آئیں گے کھانے کے بہانے سے یا کچھ بھی بہانے سے, تو ایسی جگہ اپنی عورتوں کو نہیں بھیجنا چاہیے, اور عورتوں کو خود بھی نہیں جانا چاہیے. جہاں یقین ہو کہ یہ لوگ جو ہے یہ شادی والے دیندار ہیں, ان کی شادی میں جہاں عورتوں کا حصہ ہے وہاں مکمل پردہ ہوگا, وہاں کوئی بھی اجنبی مرد اندر نہیں آئے گا, تو ایسی جگہ عورتیں جا سکتی ہیں شادی ہال میں. تو ایک سبق تو اس آیت سے, ان کے بعد سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی جو بات ہے اس سے ایک سبق تو یہ ملا ہے کہ ہم جب تک پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چرواہے پلا کر نہ چلے جائیں, کیونکہ یہ مرد ہیں, ہم مردوں کے ساتھ کیسے ملیں گے, ان کے ساتھ دھکا لگے گا, آمنا سامنا ہوگا. یہ چیز عورتوں کے شرم کے اور حیا کے خلاف ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جہاں جہاں بھی
عورتوں کو یہ خطرہ ہو کہ مردوں سے آمنا سامنا ہوگا یا مردوں کا دھکا لگے گا، ایسی جگہ عورتوں کو جانا ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ بازار ہو، کالج ہو، شادی ہو یا کوئی بھی اور محفل، کوئی بھی اور جگہ ہو جہاں یہ خطرہ ہو کہ اجنبی مردوں سے آمنا سامنا ٹکراؤ ہوگا یا دھکا بکی ہوگی، تو ایسی جگہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ ایک چیز سمجھ میں آ گئی؟ دوسری چیز یہاں سے یہ بھی شرم کی بات ہے، یہ بھی حیا کا ایک پہلو یہاں سے نکل رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ عورتیں ماشاء اللہ، وہ 2 بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اتنی نیک اور اتنی شرم والی تھی کہ وہ جو ہے ان چرواہوں سے مدد نہیں مانگتی تھی کہ تم اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، تھوڑا ہمارے جانور کو پلا دو بھائی۔ یہ بھی عورتوں کے لیے حیا کے خلاف بات ہے، شرم کے خلاف بات ہے، بے شرمی کی بات ہے کہ عورت جو ہے کسی اجنبی مرد سے مدد مانگے۔ عورتوں کو اجنبی لوگوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، وہ عورتیں بھی اسی شہر کی رہنے والی ہے جہاں کی یہ چرواہے تھے، تو وہ جو ہے اگر آگے بڑھ کر ان چرواہوں سے درخواست کرتی کہ آپ طاقتور ہیں، آپ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جا رہے، ہمارے جانوروں کو پلا دو۔ اب وہ چرواہے بھی ایسے تھے کہ وہ پانی پلا کے چلے جاتے تھے اور جو کنواں تھا اس کو ڈھانپ کے چلے جاتے تھے، اور یہ بچیاں کیا کرتی تھی، جو بچہ کھچا اوپر جو پانی ہوتا ہے ان کے جانوروں کو پلانے کے بعد جو نیچے گر گیا پانی کنویں کے باہر، بس اتنا پانی پلا کر تھوڑا سا، جس سے بس تھوڑی بہت ان کے جانوروں کی پیاس بجھتی تھی، وہی پانی پلا کر چلی جاتی، لیکن کبھی انہوں نے مردوں سے سوال نہیں کیا، مردوں سے نہیں مانگا کہ تم ہمارے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے، یہ بھی ایک عورتوں کے لیے حیا اور شرم کی بات یہ ہے کہ وہ کبھی کسی اجنبی سے، کسی غیر آدمی سے مدد نہ مانگے، کیونکہ غیر آدمی مدد کرے گا تو اس کا احسان ہوگا، اور یہ چیز جو ہے آگے کا راستہ کھلتی ہے۔ جب عورت احسان لے لے گی تو پھر وہ مرد کو تو بہانا چاہیے، جب مرد احسان کر دے گا تو پھر وہ آگے بات بڑھائے گا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں کی رہنے والی ہیں، آپ کا فون نمبر دیجئے۔ تو اب یہ احسان کی وجہ سے، اب عورتیں جو ہے عام طور پر صاف دل ہوتی ہے، تو اب لیکن یہاں پر یہ عورت مجبور کیوں ہو گئی؟ کیونکہ اس نے احسان لے لیا۔ احسان لینے کی وجہ سے بعض عورتیں پھنس جاتی ہیں، بلیک میل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو کبھی بھی کسی اجنبی مرد سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، مدد نہیں لینی چاہیے۔ اگر کوئی خود سے مدد کرے تو پھر کیا کرنا ہے وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ اگر کوئی اجنبی مرد، کبھی عورت گاڑی چلاتے چلاتے خدا نخواستہ گر گئی یا راستے میں کبھی مدد کی ضرورت پڑ گئی اور کسی اجنبی مرد نے مدد کر دیا، تو اب آگے ہمارا عورتوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہاں تو دوسری بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مردوں کو عورتوں کو اجنبی مردوں سے کبھی مدد نہیں لینی چاہیے، کیونکہ یہ چیز بھی بے حیائی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے کہ عورتیں کسی اجنبی، جو آدمی اپنے خاندان رشتہ دار نہیں ہے، جس سے پردہ ہے، اس سے اگر عورت مدد لے تو یہ شرم کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے۔ اس سے جو ہے آگے کے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ کالجوں میں اگر لڑکے سے اگر کوئی سوال پوچھ رہی ہے، مدد لے رہی ہے، تو یہی چیز پھر لڑکے کو ہمت دلاتی ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے بازار میں اگر مدد لیں گی عورتیں، یا کہیں بھی اگر اجنبی مردوں سے مدد لے گی تو یہ چیز مردوں کو ہمت دلائے گی، اور پھر مرد آگے بڑھے گا اور عورتیں مجبور ہو کر ان کا ساتھ دے گی اور دونوں گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اتنی خوددار تھی، اتنی غیرت والی اور اتنی شرم والی تھی کہ وہ جو ہے ان چرواہوں سے مدد نہیں لیتی تھی۔ وہ جو بچہ کھچا پانی مل گیا ٹھیک ہے، نیچے گرا ہوا پانی مل گیا ٹھیک ہے، وہ پلاتی تھی اور چلی جاتی تھی بیچاری۔ یہ اب انہوں نے کہا لا نسقی، ہم نہیں پلاتے حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ چرواہے پلا کر نہ چلے جائیں۔ اب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب اتنی شرم والی ہے تم کہ مردوں کے اندر، مردوں کے ساتھ میل ملاپ بھی نہیں چاہتی، ان کے ساتھ دھکا بکی بھی تمہیں پسند نہیں ہے، اور کسی مرد کی مدد لینا بھی آپ کو پسند نہیں ہے، تو پھر آپ گھر سے باہر کیوں نکلی ہیں؟ آپ یہاں جانوروں کو کیوں چرا رہی ہے؟ انہوں نے آگے اس کا جواب دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، سبحان اللہ، ہم گھر سے باہر مجبوری میں نکلی ہیں، ہمارے ابا بہت ہی بوڑھے ہیں، ہمارے ابا بہت ہی بوڑھے ہیں، کمزور آدمی ہیں، وہ خود بیچارے چل نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، وہ بکریاں کیا چرائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ انہی بکریوں پر ان کا گزارا ہوگا،
انہی بکریوں پر پورے گھر چلتا ہوگا، اس کے دودھ پر، اور اس سے جو بھی چیزیں آئے گی بکریوں کو بیچ کر زندگی چلتی ہے، اس کے دودھ سے جو ہے گزارا ہوتا ہے. تو ان کا پورا گزارا بکریوں پر تھا. اب بکریوں کو کون چرائے گا؟ گھر میں کوئی دوسرا نوکر نہیں ہے. ابا تھے وہ بھی بیچارے بوڑھے ہو گئے. تو اس مجبوری کی وجہ سے ہم شرم حیا والی عورتوں کو باہر نکلنا پڑا ہے. اب یہاں سے ایک اور مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ عورتوں کو بغیر مجبوری کے باہر نہیں نکلنا چاہیے. نوکری کے لیے، جاب کے لیے جو عورتیں جاتی ہیں، تو جن عورتوں کو مجبوری ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، بھائیوں کا انتقال ہو گیا، بھائی کوئی نہیں ہے، یا شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا، اب کوئی بھی دونوں طرف کے رشتہ داروں میں کوئی بھی اس عورت کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ، اب اس کی مجبوری ہے، وہ کمانے کے لیے نکل سکتی ہے. لیکن آج کل تو شوق ہی چل پڑا ہے. نوجوان لڑکیاں پڑھ رہی ہے اور بلا وجہ گھر میں سب مالداری ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی جاب کے لیے جا رہی. یہ بغیر مجبوری کے عورتوں کے لیے نکلنا قرآن نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا ارشاد، المرأۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان. عورت جب گھر سے باہر نکل گئی تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے. شیطان اس کو نشانہ بناتا ہے اور خود اس کو بھی گمراہ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے کئی مردوں کو گمراہ کرتا ہے. عورتوں کو نکلنا ہی نہیں ہے. قرآن نے کہا قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کو پکڑو، لازم پکڑو، گھروں میں قرار پکڑو، سکون سے رہو گھر میں. عورتوں کے لیے گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے. عورتوں کی اصل جگہ گھر ہے. اب باہر مجبوری میں، سخت مجبوری میں، گھر میں کوئی سامان لانے والا نہیں ہے، ایسی مجبوری میں نکل گئی. آج کل تو عورتوں نے فیشن ہی بنا لیا ہے، بغیر مجبوری کے گھر میں جوان بیٹے بھی ہے، شوہر بھی ہے، بھائی بھی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے عورتیں خریداری کے لیے نکل رہی. سب قرآن کے خلاف، سب اللہ کی مرضی کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے مزاج کے خلاف. اور پھر بازاروں میں جائے گی اور بازاروں میں جا کر جو دکاندار مرد ہیں ان سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے، ان سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے. یہیں سے تو پھر ساری برائیوں کے دروازے اور فتنے اٹھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے اللہ کا عذاب ہمارے سروں پر ہے. ظالم بادشاہ مسلط ہے. کتنی پریشانیاں گھروں میں، انفرادی، اجتماعی، سب آفتیں اسی کی گناہوں کی وجہ سے. قرآن کے خلاف ہم چل رہے ہیں، شریعت کے خلاف چل رہے ہیں. تو وہ عورتیں کہہ رہی ہیں ہم گھر سے باہر کیوں نکلی ہیں کہ ہمارے ابا کیا ہیں؟ بہت بوڑھے ہیں. وابونا شیخ کبیر، بہت بوڑھے ہیں، بہت مجبوری میں ہم گھر سے باہر نکلی ہیں. تو عورتوں کو اگر جاب کرنا ہے تو کس صورت میں ان کے لیے اچھا ہے، مناسب ہے، جائز ہے کہ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا اور بھائی بھی کوئی نہیں ہے. اب ایسی صورت میں نوجوان لڑکی کمانے کے لیے نکل رہی ہے تو اس کے لیے بھی پھر شریعت کی پابندی ہے، پردے کے ساتھ نکلے. کیا کے ساتھ نکلے؟ پردے کے ساتھ نکلے، خوشبو لگا کر نہ نکلے، بند سور کر نہ نکلے، بجنے والا زیور پہن کر نہ نکلے. اور پھر جب جہاں جاب کے لیے جا رہی ہے وہاں کسی مرد سے بات کرنی پڑے تو تیز بات کرے، ڈانٹ کر بات کرے، لچک کر، نرمی سے بات نہ کرے. آج کل تو عورتوں کو اسی لیے رکھا جا رہا آفسوں میں، دکانوں میں، کہ وہ نرمی سے بات کرے اور گاہک جو ہے کھینچ کر آئے. عورتیں تو آج کل جو ہے لوگوں کے لیے چارہ ہے. اللہ معاف فرمائے. عورتوں کو اتنا گرا دیا گیا، اتنا گرا دیا گیا، اتنا گرا دیا گیا کہ عورت خود اپنا مقام بھول گئی. حالانکہ عورت کتنی اونچی چیز ہے، اس سے نبی پیدا ہوتے ہیں، نبیوں کی ماں ہے یہ. کون ہے؟ نبیوں کی ماں ہے یہ، ولیوں کی ماں ہے یہ. کتنا بڑا مقام ہے عورت کا. لیکن اللہ معاف کرے، اتنا گرایا گیا، اتنا ذلیل کیا گیا عورت کو کہ عورت خود اپنا مقام نہیں سمجھ رہی. اب عورت جو ہے ذلت کو ہی سب کچھ سمجھ رہی ہے، ذلت کو عزت سمجھ رہی ہے. تو آج کل تو یہ جتنی جگہ آفسوں میں، دکانوں پر، خاص طور سے لڑکیوں کو ریسیپشن پر، استقبال میں، ایسی جگہوں پر رکھتے ہیں سامنے سامنے، تاکہ زیادہ سے زیادہ گراہک آئے. اعوذ باللہ. تو عورتوں کو بغیر مجبوری کے نہیں نکلنا ہے. یہ شریعت کا حکم، قرآن کی یہ چاہت ہے، منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. عورتیں گھروں میں رہیں. ہاں مجبوری، جب اگر مجبوری آ جائے، سخت مجبوری کے گھر میں کوئی کمانے، اب جاب کے لیے نکل رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی پھر قرآن نے شرط، یہ سب قرآن میں شرطیں کہ وہ پردے کے ساتھ نکلے، خوشبو لگا کر نہ نکلے، بجنے والا زیور پہن کر نہ نکلے، سج کر نہ نکلے. تو آج کل تو جو عورتیں نوکری کے لیے جاتی ہے کتنا پاؤڈر اور پتہ نہیں کیا کیا لگا لگا کر نکلتی ہیں.
اور شوہر کے سامنے تو ایسی رہے گی کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی نوکرانی ہے، اتنی گھٹیا. اور باہر نکلے گی تو سج سنور کر، حالانکہ سنورنا چاہیے، سجنا چاہیے عورت کو شوہر کے لیے، جائز ہے، اچھا ہے، پسندیدہ ہے. اور باہر نکلے تو بھدے کپڑوں میں نکلے کہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے. یہ شریعت کا مزاج ہے. اس لیے خیر مجبوری میں نکلے تو اس کے لیے اتنی شرائط ہے، پردہ کر کے نکلے، خوشبو لگا کر نہ نکلے، بجتا ہوا زیور پہن کر نہ نکلے، سج سنور کر نہ نکلے. اور کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو سخت بات کرے. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، یہ قرآن کا فرمان ہے. کس کا ہے؟ قرآن میں ہے. وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنی بات میں عورتیں لچک نہ پیدا کریں، نرمی نہ پیدا کرے. مرد اجنبی مردوں سے بات کرنا ہے تو تیز لہجے میں بات کرے، تاکہ پھر مرد جو ہے الرٹ ہو جائے اور کام کی بات کر کے چلے پتلی گلی سے. تو جہاں عورتیں لچک دکھائے گی مرد جو ہے آگے بڑھے گا، مرد کو ہمت ہوگی اور پھر گناہوں کے دروازے کھلیں گے. تو بغیر مجبوری کے جو شوق سے کمانے کے لیے جا رہی ہے، پیسہ جمع کرنے کے لیے جا رہی ہے، گھر میں سب کچھ موجود ہے پھر بھی جا رہی ہے، تو ایسی عورتوں کا نکلنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. یہ فتنوں کا دروازہ ہے. یہ وہ عورتیں جو ہے کمانے کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں جا رہی، وہ اپنا ایمان بیچنے کے لیے جا رہی ہے، وہ اپنی عزت داؤ پر لگانے کے لیے جا رہی ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے، جو عورتیں جو ہے بغیر مجبوری کے نکل رہی ہیں، پھر وہ کہیں نہ کہیں ان کا ایمان بھی داؤ پر لگ رہا ہے، ان کی عزت بھی داؤ پر لگ رہی ہے. فرمایا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہنے لگی کہ ہم نہیں پلاتے اپنے جانوروں کو پانی یہاں تک کہ چلوائے فارغ ہو کر چلے جائے. وابونا شیخ کبیر، اور ہم مجبوری میں نکلے، ہمارے ابا بہت کمزور بوڑھے ہیں. فسقا لہما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا. ثم تولی، اب یہاں سے پھر اور حیا کی بات آ رہی ہے. کہو سبحان اللہ. اب دیکھو عورتوں کے اندر بھی حیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر حیا کا پھر ایک اور نیا پہلو سامنے آیا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کر دیا، وہ عورتوں کی بکریوں نے بیچاروں نے آج تک کبھی پیٹ بھر کر پانی نہیں پیا تھا، ہمیشہ بچا کھچا پانی پی کر وہ بکریاں چلی جاتی تھی. آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، وہ جب چرواہے چلے گئے پتھر رکھ کر، اب وہ پتھر کتنا بڑا تھا، صحیح روایتوں کے مطابق اتنا بڑا پتھر تھا، اتنا وزنی تھا کہ 10 آدمی مل کر اس کو اٹھا سکتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلوں نے اٹھا کر رکھ دیا اس کو. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقت، حالانکہ خود کمزور ہے، ابھی 8 دن سے کچھ نہیں کھائے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ جو پتھر کو 10 آدمی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو کہتے ہیں کہ 30 آدمی مل کر اس کو اٹھاتے تھے، تو اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور اندر سے ایک ڈول پانی نکالا. اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ظاہر ہوا. ان کی بکریاں بہت تھی، ایک ڈول نکالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن وہ ایک ڈول میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ پوری بکریوں کے پیٹ بھر گئے. سبحان اللہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا، وہ کنویں کو دوبارہ ڈھانپ دیا. اب عورتوں کی طرف سے، 2 لڑکیوں کی طرف سے شرم و حیا کی بات یہ جو میں پہلے ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ اگر عورتوں کو کبھی ضرورت پڑے کسی اجنبی سے مدد لینے کی تو عورتوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کو دیکھ کر ہنسنا نہیں ہے، پھر مسکرانا نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھی مدد کی، شکریہ، تھینکس. یہ تھینکس سے بھی بہت سارے فتنوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ لڑکیاں نہ ہنسی، نہ مسکرائی، نہ شکریہ ادا کیا. عورتوں کی اگر کوئی مدد کرے مرد، اجنبی مرد، تو عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نہ ان کو شکریہ ادا کرنا ہے، نہ ان کے طرف دیکھ کر مسکرانا ہے، نہ ہنسنا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی رسپانس نہیں دینا ہے. تھوڑا سا بھی رسپانس ملے گا تو گناہ کا دروازہ کھلے گا. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا احسان کیا ان کی بکریوں کو، جو آج تک کبھی انہوں نے پیٹ بھر کر پانی نہیں پیا ہوگا بکریوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیٹ بھر کر پانی پلا دیا. اتنا بڑا کام ہو گیا اور جلدی بھی کام ہو گیا. وقت سے پہلے جو ہے وہ عورتیں، لڑکیاں گھروں کو جانے لگی، پھر بھی ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ کر نہیں مسکرائے، ہنسے نہیں اور شکریہ ادا نہیں کیا، چلے گئی. وہ یہی رویہ ہونا چاہیے. تو وہ ان لڑکیوں کی شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے. آج کل لڑکیاں سمجھتی ہے کہ اب کسی مرد نے ہماری ہیلپ کر دی، مدد کر دی ہے، اب اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو یہ
بد اخلاقی ہے. بد اخلاقی نہیں، عورتوں کے لیے اخلاق کی بات یہ ہے، عورتوں کے لیے اخلاق یہ ہے کہ وہ مرد کا شکریہ ادا نہ کریں، وہ آپس خاموش چلے جائیں، کیونکہ شکریہ ادا کریں گے تو پھنس جائیں گے. پھر بعض مرتبہ اسی چیز کو لے کر مرد جو ہے لڑکے بلیک میل شروع کر دیتے ہیں لڑکیوں کو کہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تم نے ہمیں ذرا بھی رسپانس نہیں دیا. اب پھر بیچاری عورت لڑکی جو ہے چکر میں آ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ان لڑکیوں کی طرف سے حیا کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا، چلے گئی. یہی اچھے اخلاق تھے ان کے، یہی عورتوں کی طرف سے اخلاق کی یہی بات ہے، شرم و حیا کی یہی بات ہے کہ وہ جب کوئی مرد ان کی مدد کرے تو وہ شکریہ ادا نہیں کرنا ہے، ان کو چلے جانا ہے. ہاں دل میں دعا دے دو، کتنی دینا ہے، دل کھول کر دعا دو، جا کر مصلی پر بیٹھو اور 2 رکعت پڑھ کے اس کو دعا دو، لیکن اس کے منہ پر اس اپنی زبان سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں، کوئی رسپانس، ہنسی اور مسکراہٹ کچھ بھی نہیں. اس سے ہی عورتوں کا ایمان محفوظ رہے گا، عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی حیا کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ مدد لڑکیوں کی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہیں کہا ان سے، ان کا نام نہیں پوچھا، ان کا پتہ نہیں پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے آگے مدد کی ضرورت پڑ جائے، میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، تمہارے ابا کا نام بتا دو، کون سی گلی میں گھر ہے بتا دو، کچھ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دیکھو فسقا لہما، فوراً موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا. پانی پلانا جیسے ہی ختم ہوا، کنویں کا ڈھکن بند کیا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یو ٹرن لے لیا. فسقا لہما ثم تولی الی الظل، عورتوں کی طرف سے پیٹ پھیر، چہرہ پھیر کے پیٹ ان کی طرف کر دی فوراً، ذرا بھی نہیں کہ تم میرا شکریہ. ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امید نہیں ہے. دیکھو اخلاص کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ اخلاص. خدمت کرو صرف اللہ کے لیے. کسی کو کچھ کھلا دیا پلا دیا، کسی کی کوئی مدد کر دی، اس میں ذرا بھی امید مت رکھو کہ وہ مجھے شکریہ کہے گا یا وہ میرے کام آئے گا. نہیں، فوراً خدمت اللہ کے لیے کرو اور اسی وقت دعا کرو، فوراً اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، ان سے کچھ پوچھا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں لیا. ثم تولی الی الظل، فوراً سائے کی طرف پیٹ پھیر کر چلے گئے. وہاں درخت تھا، درخت کے نیچے چلے گئے اور فوراً پھر اللہ سے کانٹیکٹ جوڑ گئے. دیکھو ایسے وقت میں اخلاص کے ساتھ انسان خدمت کرے، کسی کی مخلوق کے کام آئے اور اس کے بعد دل سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کرتے ہیں.